السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں نیشنل اردو ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ وسیم ندوی۔ تو چلیے ناظرین، آج ہم ایک حیران کن اور شرمندہ کن خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبل اول یعنی بیت المقدس کے اندر میں جو جارحانہ حملہ ہوا ہے، وحشانہ حملہ ہوا جو انسانیت کو شرمناک کر دیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں نہتے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے، اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور رمضان کے مہینے کے اندر میں نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو حملہ کیا گیا، اس پر گولے داغے گئے، اور جس کو پوری دنیا تماشائی بن کر دیکھتا رہا، اس پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھایا سوائے طیب اردگان کے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، ایسے وحشانہ حملوں سے ساری دنیا کو نندا کرنی چاہیے، کنڈم کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، اور ہم حکومت ہند سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جارحانہ حملوں سے ان کو روکا جائے۔ فلسطین میں جو جاری اسرائیل کے وحشانہ حملوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے نمایاں اداروں نے اس پر جو ہے پرزور اپیل کیا ہے کہ مودی حکومت سے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اسے جارحیت سے روکے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسجد اقصی، بیت المقدس، غزہ اور فلسطین کے دیگر مقامات پر اسرائیلی فوجوں کی جارحیت اور وحشانہ حملوں اور مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جارحیت اسرائیل کے مستقبل دہشت گردی پر مبنی منصوبوں کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے فلسطین کے علاقوں کو خالی کرانا چاہتا ہے اور وہاں کے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے یہودی آبادکاریوں کو بسانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت یروشلم کا علاقہ شیخ سراج خالی کرانے کی غیر منصفانہ اور ظالمانہ مہم چل رہی ہے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر بچوں، بوڑھوں، عورتوں بشمول عام شہریوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسے مارے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو اس طرح زبردستی ان کے گھروں سے نکالنے کی کارروائی انسانی حقوق کے تمام اصولوں کے پامالی ہے۔ اسرائیل نے آگے بڑھ کر اور بھی قدم اٹھایا ہے، جس طریقے سے مسجد اقصی میں دھاوا بول دیا اور نہتے مسلمان کے اوپر میں، یہ بہت ہی شرمندہ کن ہے۔ جو کوئی مذہب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عبادت کی جگہ پر کسی کو عبادت کرتے ہوئے اس پر حملہ کیا جائے۔ نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آگ زنی کی کوشش کی گئی۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید تکلیف ہوئی اور ساری دنیا کو انہوں نے شرمندہ کر دیا اور ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ اس جگہ سے ہمارے مذہبی جذبات وابستہ ہیں، اور اس مقدس مقام پر ظلم و بربریت کی یہ کارروائی کی پوری مہذب دنیا کو شدید مذمت کرنی چاہیے۔ غزہ پر جارحانہ فضائی حملے کے ذریعہ صورتحال کو اور دھماکہ خیز بنانے کی مذموم اور ناپاک کوشش جاری ہے۔ اسرائیل کی یہ ساری کارروائیاں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری کے موقف سے واضح انحراف ہے۔ اس سے یہ بات پھر ایک بار ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل مہذب دنیا کے جذبات اور عالمی موقف کی کوئی بھی کارروائی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ موجودہ وبا کے زمانے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ساری دنیا بھی جوجھ رہی ہے۔ اپنے ناپاک اور غیر قانونی توسیع پسند منصوبے کے لیے اسرائیل کی یہ وحشانہ کارروائیاں پوری انسانیت کے خلاف سنگین جرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان کے خلاف ایک آواز اٹھانی چاہیے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بلکہ جن کے پاس بھی انسانیت کے ذرہ برابر بھی جذبہ ہے ان کو ایک آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف میں۔ اس جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی برادری اقوام متحدہ کو اپنا ایک کلیدی رول ادا کرنی چاہیے، اور قراردادوں اور بیانات تک ہی محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ اسرائیل کو روکنے کی ٹھوس کارروائی کرے۔ اور ہم بین الاقوامی عدالت انصاف اور حقوق انسانی کی تنظیموں، دنیا کے تمام انصاف پسند ممالک، غیر سرکاری تنظیموں اور بااثر افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور اس ظلم بربریت کے خاتمے کے لیے اسرائیل پر سخت عالمی دباؤ ڈالیں۔ اور تنظیم اسلامی کانفرنس اور مسلم اور عرب ملکوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ صرف بیانات پر انہیں اکتفا نہ کریں، بلکہ اسرائیل کو اس کارروائی سے روکے اور مجبور کرے۔ اور جن ممالک نے
کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں وہ انہیں فوری معطل کر دیں اور اسرائیل کو اس کارروائیوں سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور سخت دباؤ اس پر ڈالے۔ اور حکومت ہند سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی دیرانہ خارجہ پالیسی اور فلسطینی عوام اور فلسطینی کاز سے اپنی دیرانہ وابستگی کا احترام کرتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام کا ساتھ دے، اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے جارحانہ کارروائی کو روکے اور ترک کرے، اگر نہیں فلسطینیوں کے خلاف وہ حقوق کو بحال کرے اور ہندوستانی عوام، ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے مظلوم فلسطینی کے ساتھ اظہار یگانگی اور محبت اور ان کی ہمت و حوصلے اور صبر استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ان کے فتح کے لیے نصرت کی دعا کریں۔ اور میں اپیل کرتا ہوں کہ علماء اور ائمہ سے کہ وہ عید الفطر کے موقع سے اس طرح کے واقعات جو جارحانہ طور پر ہے، وحشانہ طور پر ہوتے ہیں اور جو شرمندہ کن ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اور نماز کی حالت میں ہوا ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصی کی اہمیت بتلائے اور اسرائیلی بربریت سے ان کو واقف کرائیں۔ تو ناظرین، یہ آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، تو میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پرزور انداز میں ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے اور آواز بھی اٹھائیے، اپنے قلم کے ذریعہ سے، اپنی زبان کے ذریعہ سے، اگر اپنے چینلوں کے ذریعہ سے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اجازت دیجیے اپنے دوست وسیم ندوی کو۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم کیجیے، اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ، وسیم ندوی۔